نہیں جیت سکتے، اپنی کپتانی میں ورلڈ کپ جتا کے دکھایا۔ کینسر ہسپتال نہیں بنا سکتے، انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال بنایا۔ کہا وہاں مفت علاج نہیں ہو سکتا، 80% سے زیادہ مفت علاج ہو رہا ہے۔ نمل یونیورسٹی بنائی۔ کہا یہ سیاست نہیں سمجھتا۔ آج اللہ کے فضل سے جو 2 پارٹی سسٹم تھا اس ملک کے اندر، اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا۔ کہتے وزیر اعظم نہیں بن سکتا، آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں محترم جناب عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب چیف منسٹر پختونخوا محمود خان، میرے وزراء، میرے ایم پیز اور مینگورہ کے غیور عوام، میں سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محمود خان کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں 2 چیزوں کی۔ ایک کہ جو آج صبح مجھے انہوں نے گبین جبہ کا دورہ کروایا، جو ایک نئی ٹورزم کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ محمود خان، میں آپ کو اس لیے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سوات بالکل بدلنے والا ہے، ایک ایکسپریس وے کی وجہ سے، موٹر وے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ جو ٹورزم کے علاقے آپ کھول رہے ہیں یہاں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے جو کبھی پہلے سوات میں نہیں آئی۔ ٹورزم، میرے نوجوانوں ایک بات سن لیں کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، یعنی وہ اتنا تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز اتنے تھوڑے وقت پہ اتنی زیادہ خوشحالی نہیں پاکستان میں لا سکتی جو ٹورزم ہے۔ اور ٹورزم کے لیے اب جو پختونخوا کی حکومت نے جو مجھے نئی جگہیں بتائی ہیں، تو ایک تو پختونخوا اور سوات کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا۔ ٹورزم جتنی بڑھتی جائے گی، ڈالر بڑھتے جائیں گے، ملک میں خوشحالی آتی جائے گی۔ تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک۔ دوسری چیز جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ میرے نوجوانوں، ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو میں آپ سب کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ نوجوانوں میری بات سن لیں،
سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے. ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی، اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ. جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے حبیب تھے. اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو ان کی سنت، ایک تو ان کا کردار تھا، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ. نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا. نہ کبھی ایسا عظیم انسان آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا ہے. اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی. اور مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں تھیں. سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا، اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے، مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ. سب سے پہلا اصول انسانیت کا. اور جو محمود خان آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے، ہیلتھ انشورنس دیں گے، یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں، گھر مقروض ہو جاتا ہے، اپنے قریبی بچوں کو، ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار، میرا باپ بیمار ہو، ماں ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال، کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا. مبارک دیتا ہوں میں آپ کو، محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا. سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنی چھت کی ہوتی ہے. اور عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے. اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی. دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا، ایک فور کلوجر لا قانون تھا، وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا ہے. اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے. اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. طبقاتی نظام،
انگلش میڈیم امیر کے لیے، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا۔ موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا، وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں، وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے، قانون پختونخوا میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اب پنجاب میں بھی، کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا۔ جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے، 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا۔ زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں، لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر کیس ختم ہو گئے، تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز، ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں، زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی۔ اور اب جو دوسری چیز، مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی۔ انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی، جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں، اور دوسری قانون کی بالادستی۔ اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیے، ڈیزل کا نام نہیں لیا۔ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے، نوجوانوں سنو، یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے، گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرضے، بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے قرضے، ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے۔ تو وہ گھر، مقروض جو گھر ہوتا ہے، وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو، اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایک جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے، ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر، بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں، عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو۔ میں نے ویسے عدالتوں کو کہا، میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو، 7 ارب رکھ لو، باہر جانے دے، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا، پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے، اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا۔ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این آر او نہیں دے گا، اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے، میرے پاکستانیوں یہ سن لو، یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو،
اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا۔ بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے، جدھر ایک انتہا پسند، ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر، ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے۔ لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے، بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے۔ میں اپنی قوم کو، اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جدھر وہ بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، جو 2 میجر پارٹیوں کے سربراہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے۔ آج دونوں اکٹھے ہو کے میرے سے NRO مانگ رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قوم۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں تقریب سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف فوج کو کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف اور ISI کو بدلو، یعنی بغاوت کرو۔ تو وہ کتنے سال جیل میں رہتا ہے؟ اور جو لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں، وہ کہیں کہ ہمیں NRO دے دو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ نہیں، کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ جس دن، نوجوانوں یہ سن لو، جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو، جس دن میں نے NRO دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ جنرل مشرف نے اس ملک کو، ان دونوں کو، شریف کو اور زرداری کو NRO دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے، کیونکہ جب وہ NRO دیا گیا اس کے بعد ان دونوں نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھایا۔
6,000 अरब से हमारा कर्जा 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 60 साल में हमारा कर्जा 6,000 अरब था। उस एनआरओ की वजह से हमारा कर्जा 30,000 अरब पे गया, जो आज हमें बोझ उठाना पड़ रहा है इनकी चोरी का। इसलिए पाकिस्तान के लोगों, ये समझ जाओ कि ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनेगा, जो कायदे आज़म और इलामा इकबाल का ख्वाब था। और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि मैंने पूरी तरह अपना पूरा जोर लगाऊंगा, अपना जोर लगा रहा हूं ये 2 चीजों को करने के लिए, एक पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने के लिए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। मैं आखिर में आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। स्वात के लोगों, मलाकंड के लोगों, हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात में बड़े मजमे से खिताब, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा थे। उन्होंने कहा कि अपना पैसा बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी बेटी भी यही बात कर रही है, बेटी को यहाँ इसलिए छोड़ा गया कि हम औरतों का एहतराम करते हैं। कोई और मुल्क होता तो फ़ौज के खिलाफ बात करने पर वो जेल में डाल देते, लेकिन हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि औरत होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कहते थे। नवाज और जरदारी ने एक दूसरे पर केसेस बनाए, आज दोनों इकट्ठे हो गए और NRO मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल पूछा आवाम से कि क्या इनको NRO देना चाहिए, जिस पर अवाम ने यकज़बां होकर कहा कि नहीं। जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को NRO दिया, उस दिन मैं मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने शरीफ और जरदारी को NRO देकर पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया। मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कानून की बालादस्ती ना हो। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ के फौजी क़यादत और बराह रास्त इल्ज़ामात पर धचका लगा, ये उनका ज़ाती फैसला था। इंतजार है नवाज शरीफ कब इल्ज़ामात के सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। PDM एजेंडे की तैयारी में नून लीग ने नाम नहीं लिए थे। APC में किसी एक इदारे के बजाय इस्टेब्लिशमेंट कहने पर इत्तफाक हुआ था। PDM का हरगिज ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत दस्तबरदार हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमें नवाज शरीफ के इस फैसले पे धचका लगा। हुकूमत उसकी बनती है, उसकी बागडोर किसी और के हाथों में होती है, उसकी डोरें आप नहीं कोई और हिलाता है। हम जो PDM के प्लेटफॉर्म है, हमारा APC का रेजोल्यूशन सामने है। नवाज शरीफ के फौजी क़यादत पर इल्जामात पर धचका लगा। अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के बयानिए पर परेशान। ला ताल्लुकी का ऐलान, इल्जामात को नवाज शरीफ का ज़ाती और पार्टी फैसला करार दे दिया। BBC को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त फौज का नाम सुना तो धचका लगा। आम तौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते, मगर नवाज शरीफ की अपनी जमात है और मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो कैसे बात करते हैं। हम जो PDM के प्लेटफॉर्म है, हमारा APC का रेजोल्यूशन सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये ऐसा इल्जाम नहीं कि जलसे में किसी पर भी लगा दें। इंतजार है मियां साहब सबूत सामने लाएंगे। PDM का हरगिज ये मतलब नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। PDM का एजेंडा तैयार करते वक्त नवाज लीग ने किसी का नाम नहीं लिया था। इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ के बयान पर सबूत देने की ज़रूरत नहीं, सियासी बयानात सियासत की हद तक ही रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी जमात है, उनकी राय का एहतराम करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने जो बयान किया है वो हमारी उस वक्त हुकूमत थी 2013 से 2018 के दौरान, और जो भी हमारा तजर्बा था हकाइक के बेसिस पर, उसका इजहार मियां नवाज शरीफ ने किया। वो पाकिस्तान की दिन पालादस्ती के लिए बेहद जरूरी। बिलावल भुट्टो जाहिर है अपनी राय रखते हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सबूत हमें देने की जरूरत है। जो हम जब आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही की हद तक रहती हैं, और हम बिल्कुल उनका अपना जो इजहार है, उन्होंने जो भी किया वो उससे हम ऑब्वियसली हम उस पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ था वो मैंने बयान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल का बयान PDM बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया है। साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का बयान इस बात की इक्कासी करता है कि वो नवाज बयानिए के साथ नहीं, जिसकी मिसाल कराची के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर ना करवा कर दे दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासला होना है, हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए, डायलॉग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। आज जो बयान दिया BBC को वो इस बात की इक्कासी करता है कि बिलावल जो है या आसिफ जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। कराची के जलसे में एक वाज़ेह स्टैंड लिया कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं होगी। अल्टीमेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में फासला होना है। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक ये सूरत हाल नहीं रहेगी। हमें पेशेंस शो करने चाहिए, डायलॉग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। NRO तो नहीं दिया जा सकता ना, NRO से हटके भी बात हो सकती है ना। मार्च में सेनेट के इलेक्शन है और अगर बहरान पैदा होता है तो मार्च से पहले ही हो सकता है। 15 नवंबर से ही सियासत बदलना शुरू हो जाएगी। जब वहाँ के नतीजे आएंगे तो आप देखें सियासत में किस किस्म का शोर गुल बढ़पा होगा। नून लीग ने तो अपनी सियासत पर खुद कुल्हाड़ी मारी है जी, उसने सोच समझ के मारी है, उसको पता है कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे। कोयटा में नवाज शरीफ को PDM प्लेटफॉर्म से ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ को ऐसी तकरीर करनी चाहिए थी तो अपने जलसे में करते। JUIF के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं PDM से मुतालिक तमाम जमातों के 3 नुकात पर दस्तखत हुए थे। नवाज शरीफ को तय किए गए उन नुकात पर चलना चाहिए था। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मोहतरम अपनी तकरीर जो कोयटा में की थी वो अपने जलसे में करते, यकीनन उनको यह हासिल था। लेकिन जब PDM का जलसा है जिसमें 11 जमातें हैं तो यहाँ पर उनको चाहिए था कि वो उसी पैराए में बात करते जिस पैराए में एक मुआहदे पे दस्तखत हुए थे। मौलाना फजल रहमान साहब जो इस वक्त PDM के सरबराह है, उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम इदारों से नहीं लड़ना चाहते और नवाज इधर लड़ रहे हैं। ये बात उन्होंने की है। जाहिर है उन्होंने ये कहा कि जो इदारे हैं वो उठे निकले मैदान में। मैंने ये बयान दिया है कि आप इस्तीफ़े सारी पार्टियां उसके सेनेट के, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के इस्तीफ़ा लेकर मौलाना फजल रहमान साहब जिसको सरबराह बनाया आपने उसके हाथ में दे दें ताकि एतमाद की फ़िज़ा बरकरार हो। और यहाँ आपको बताएं कि मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान पर तर्जुमान PTI डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि ये खुश आइंद है कि उनको होश आया कि नवाज बयानिया दुरुस्त नहीं, मगर इनको मुनाफिकत ख़त्म करनी पड़ेगी और आइंदा के जलसे जुलूस मुल्क की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए करने होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का 1 लाइन एजेंडा है, NRO 2। खुश आइंद है कि बिलावल जरदारी को इस बात का होश आया कि ये दुरुस्त नहीं था, और मैं उनकी स्टेटमेंट को कि इनको सबूत देने चाहिए वेलकम करता हूं। मैं बिलावल जरदारी से ये तवक्को करता हूं कि वो अब मजीद मुनाफिकत नहीं करेंगे। वो 10 पार्टियों के साथ मिलकर मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ वो चलें और अपने जलसे जुलूस करें। लेकिन नवाज शरीफ का तो 1 लाइन एजेंडा है, और वो 1 लाइन एजेंडा है मुल्क की सलामती पे हमला करना, ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना जिससे पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो वीक हो इंटरनेशनली, उसका फायदा उठा के नवाज शरीफ जो है वो NRO लेने में कामयाब हो और फिर हुकूमत में आए। तो वो तो अपनी हुकूमत के लिए
تمام اداروں پاکستان کی سلامتی کو بالائے طاق رکھنے کو تیار ہیں. تو بلاول زرداری ہوں یا دوسرے تمام لوگ جو میرے خیال میں شاید خود ایسے تھاٹس نہیں رکھتے, ان کو اس سے ڈسٹنس کرنا چاہیے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.